اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المعرف بالالف واللام۔ اس سے پہلے ہم نے معرفہ میں پڑھا اسم علم کہ اسم علم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، لیکن جو معرفہ نہیں ہوتا نکرہ ہوتا ہے، اگر اس کو معرفہ بنانا ہو تو کس کا سہارا لیا جاتا ہے؟ الف اور لام۔ المعرف یعنی معرفہ بالالف واللام، الف اور لام کے ذریعے۔ مثالوں کو دیکھیے مولانا، الکتاب فی الخزانۃ، الکتاب فی الخزانۃ، کتاب الماری میں ہے۔ اب یہاں بتائیے، کتاب نکرہ تھا، اس کو معرفہ کس نے بنایا ہے؟ الف لام۔ الف لام خزانہ عام الماری، الماری معین تو نہیں ہے، لیکن الف لام کے دخول نے اس کو کیا بنا دیا؟ معرفہ بنا دیا۔ سقطت العجلۃ فی النہر، بیل گاڑی نہر میں گر گئی۔ سقطت العجلۃ، بیل گاڑی نہر میں گر گئی۔ اب یہاں العجلہ، الف لام کے دخول نے اس کو معرفہ بنایا، اور نہر، بہت ساری نہریں ہیں، الف لام کے دخول نے اسے معرفہ بنایا۔ انکسر المصباح، چراغ ٹوٹ گیا، چراغ ٹوٹ گیا۔ مصباح تو بہت سارے ہیں نا مولانا، لیکن الف لام نے اس کو کیا بنا دیا؟ معرفہ بنا دیا۔ معرفہ۔ وقعت الکرۃ فی الحدیقۃ، وقعت الکرۃ، گیند باغ میں گری۔ وقعت الکرۃ، گیند گری، فی الحدیقۃ، باغ میں یا پارک میں۔ یہاں القرى الحدیقہ، الف لام کے دخول نے اس کو کیا بنا دیا؟ معرفہ دیا۔ فازت المدرسۃ فی السباق، مدرسہ دوڑ میں کامیاب ہو گیا۔ فازت المدرسۃ، اسکول کامیاب ہو گیا، فی السباق، دوڑ میں۔ سباق کہتے ہیں دوڑ کو۔ یہاں کمپٹیشن مطلب جی سباق کو مطلب کہ کمپٹیشن میں دوڑ کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے، جی 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 جی۔ بحث دیکھیے، الاسماء التي في اولها الف واللام في الامثلة السابقة، الاسماء التي، وہ اسم جو، فی اولها، جس کے شروع میں الف واللام کیا ہے؟ الف اور لام ہے، فی الامثلة السابقة، گزری ہوئی مثالوں میں۔ یدل کل منہا، ان میں سے ہر ایک دلالت کرتا ہے، علی شیء معین، کسی معین چیز پر، معروف لنا، جو ہمارے لیے معروف ہے۔ فہی اذن معارف، تو پھر وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ فالکتاب والخزانۃ مثلا، تو کتاب اور خزانہ یعنی الماری، لا یراد بہما ای کتاب و ایت خزانۃ، اس سے مراد کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی الماری نہیں لی ہے نا؟ لا یراد بہما، اس سے مراد نہیں لیا، ای کتاب، کوئی بھی کتاب، او ایت خزانۃ، یا کوئی بھی الماری۔ وَإِنَّمَا يَقْصُدُ بِهِمَا،
بلکہ ان کے ذریعے سے قصد کیا گیا، ارادہ کیا گیا، کتاب خاص، کوئی خاص کتاب، صحیح ہے، وَخَزَانَةٌ خَاصَّةٌ مَعْلُومَةٌ لِلسَّامِعِ، اور ایک خاص الماری جو اس کا سننے والے کو کیا ہے، علم ہے، جس کا سننے والے کو علم ہے. جی وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَيْهَا الف واللام، اور اسی طرح کہا جائے گا باقی اسموں کو التي دخلت علیہا، جس پر داخل ہوا الف واللام، الف اور لام. فی هذه الامثلة وفی غیرها، ان مثالوں میں یا ان کے علاوہ کوئی دوسری مثالوں میں. قاعدہ دیکھیے، اذا دخلت الالف واللام، کہ جب الف اور لام داخل ہو جاتا ہے علی اسم نکرۃ، اسم نکرہ پر، جعلتہ معارفتان، وہ اسے کیا بنا دیتا ہے، معارفہ بنا دیتا ہے. یعنی جب بھی کسی نکرہ پہ الف اور لام داخل کر دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، معارفہ ہو جاتا ہے. تو فرہین کوئی زیادہ سخت گفتگو تو نہیں ہے یہ، نہیں مولانا صاحب، آسان لگ رہی ہے. اسی لیے میں نے کہا رکیے. تمرینات دیکھیے، اجعل الاسماء الآتیہ، آنے والے اسموں کو بنائیے یا قرار دیجئے. کیا قرار دینا ہے مولانا ہمیں، معارفہ. کیا بنا دینا ہے ان کو، معارفہ بنا دینا ہے. صحیح ہے، اور معارفہ بنا کے ثم ضعها فی جمل مفیدۃ، پھر انہیں رکھیے جملہ مفیدہ میں. جیسے جمل، جمل مانے کیا ہوتا ہے، اونٹ. اونٹ. ثعلب یعنی لومڑی. بابن دروازہ. ولدن لڑکا. مائدتن دسترخوان. حصان گھوڑا. گھوڑا. پتا نہیں. تو جمل کو اگر معرفہ بنانا ہو تو کیا کریں گے، الجمل. کیا کہیں گے، الجمل حیوان کبیر. الجمل حیوان کبیر جملہ ہو جائے گا کہ نہیں، جی مولانا. الثعلب حیوان مفترس. الباب مفتوح. الولد جالس. المائدۃ نظیفۃ. ہو جائے گا نا مولانا، یہ تو سارے بنا لیں گے آپ لوگ. جی. الحصان صاہل، گھوڑا ہنہنا رہا ہے. دوسرے پہ آ جائیے. دوسری تمرین ہے ہمارے پاس، اجعل المعارف التي في الجمل الاتیہ نکرات، آنے والے معارفہ کو کیا بنا دیجئے، نکرہ بنا دیجئے. تو آپ کیا کہیں گے مولانا، نظف الشارع، یہ نظف ہے مولانا، نظف تم صاف کرو، الشارع سڑک کو. تو اب کیا کر دیں گے مولانا، الف لام ہٹائیں گے تو کیسے کریں گے، الف پاس شارع ہو جائے گا. نظف شارعن ہوگا، الف دو زبر عن، نظف شارعن. انکسرت المسطرۃ،
मिस्तरा जानते हैं मौलाना, स्केल, स्केल, स्केल टूट गई। अब यहाँ मिस्तरा को अगर हमें नकरा बनाना हो तो कैसे करेंगे? इनकसरत, मिस्तरतुन, المسترتن क्या होगा? इनकसरत मिस्तरतुन, तुन, क्या बोलेंगे? इनकसरत मिस्तर। क्यों इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोग? समझ गया आगा। अलिफ लाम हटा दीजिए, तन्वीर लगा जी दीजिए। जी, अब क्या है ना, इश्तरल वलदू अल मिबराता, लड़के ने खरीदा कटर। इश्तरा वलदुन बिबरातन, क्या कहेंगे इसमें? इश्तरतुल वलदु बिबरातन, हम्म, क्या कहेंगे? इश्तरा वलदुन मिबरातन, तन, इश्तरा वलदुन मिबरातन। कबल जवादो, कबा कहते हैं मौलाना पानी की तरफ, पानी के इर्द गिर्द आसपास जमा होना, जो झाग जमा होता है उसको कहते हैं कबल जवादो। यानी माना हो जाएगा मौलाना घोड़े ने पानी, घोड़ा पानी की तरफ गया, बल्कि कबा नहीं केबा है, ये काफ पे जेर आएगा। केबल जवादो, जवादुन, तो आप कहिए केबा जवादुन, केबा जवादुन। ठीक है। कर असरअल हूजियो, हूजी कहते हैं ड्राइवर को मौलाना, ड्राइवर ने जल्दी की। तो यहां पे मौलाना क्या कहेंगे? हूजियुन, क्या बोलेंगे आप? होदियुन वक़फ़त सय्यारतो, कार रुकी। वक़फ़त सय्यारतुन, हाँ। फतहल खादिमुन नाफिज़ता, तो कहिए, यानी खादिम ने खिड़की खोली। फतह खादिमुन खादिमुन नाफिज़तन, नाफिज़तन। अतअमल हारिसुल असद, चौकीदार ने शेर को खिलाया। अतअम हारिसुन हारिसुन असदन। असदन, फिर देखिए, इमलइल फरागा फिल जुमलिल आतियति बिअस्माइन मारिफतिन बिल अलिफी वल लाम, आने वाली खाली जगह को भरिए किससे? मारिफा, जो अलिफ लाम तुनासिब कुल्लु जुमलतिन, जो हर जुमले की क्या हो? मुनासिब हो। मुनासिब हो। यस्नउ अल अबवाबा, कौन बनाता है दरवाजे मौलाना? अन्नज्जारो, अन्नज्जारो। अहसन सभी का। अन्नज्जार यानी बढ़ई। फिर है नाअखुदुल बन्ना, मिनल नहीं लबन है ये, बकरत, नाअखुदुल लबना मिनल लब्बानी या मिनल बकरते कह सकते हैं। नाअखुदुल लबना, हम दूध लेते हैं या छाछ लेते हैं, किससे? मिनल लब्बान कह दीजिए, दूध वाले दूध को। वाले जी, से, ग्वाले से, क्योंकि उसके यहाँ सब मिल जाएगा। युहद्दिबुल उस्ताद तलामीज़ा, उस्ताद तुल्लाब को तहजीब सिखाता है, उनकी तरबियत करता है। हाँ, कहिए मौलाना, अस्सल्जु यस्कुतु फी फस्लिश शिता,
السلجو یسقطو یعنی پتھر گرتے ہیں فی فصل الشتاء سردی کے موسم میں. النار تنضج الطعام، النار آگ کھانے کو پکاتی ہے. یستخرج السکر من القصب، السکر قصب قصب قاف صاد با، یعنی چینی نکالی جاتی ہے کس سے؟ گنے سے. 4 جلدی سے مکمل کر لیں تاکہ پورا ہی ہو جائے. کون اربع جمل اسمیت یکون المبتدا فیہا معرفا بالالف واللام. آسان ہے مولانا، 4 جملے بنانے ہیں جس میں مبتدا معرفہ و الف لام سے. کہیے الکتاب جدید ہے نا، مبتدا کیا الف لام ہے کہ نہیں ہے؟ الاستاذ موجود فی الفصل، الفصل الام موجودۃ فی المطبخ. ممکن ہے؟ المسجد امام بیتی، مسجد میرے گھر کے سامنے ہے. پھر آپ کو بنانے ہیں، بن جائے گا کہ نہیں بن پائے گا اس طرح سے؟ الف لام، بس مبتدا میں کیا ہونا چاہیے؟ الف لام ہونا چاہیے. پھر کہے کہ کون اربع جمل فعلیت، پھر 4 جملے فعلیہ بنانا ہے. المفعول به معرفا بالالف واللام، اس میں مفعول به معرفہ ہو الف لام کے ذریعے. تو کہیے ضرب زید الولد، زید نے مارا لڑکے کو. تو الولد معرفہ بالالف واللام ہو گیا. كتب پھر کیا کہیں علي گے؟ الدرس. کیا 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 آپ نے پھر سبھی کا بنایا؟ ہیں؟ مفعول به مفعول به معرفہ الف لام سے ہونا چاہیے. آپ نے کیا بنایا؟ كتب علي الدرس. کتب علی الدرس، صحیح. آپ نے کیا بنایا جواب؟ اکل محمد الخبز، اکل محمد الخبز. سمجھ جنى آیا؟ فلاح الخطنة. جی ہاں، سمجھ جنى گئے. الفلاح القطن. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. نہیں. پھر دیکھیے کون اربع جمل فعلیت تشتمل على اسم مجرور معرف بالف لام، اسم مجرور ہو معرفہ الف لام سے. کہیے دخل الولد فی الحجرۃ، دخل الولد جملہ فعلیہ ہونا چاہیے نا، دخل الولد فی الحجرۃ. صحیح ہے. صلی علی فی المسجد، مسجد. نہیں ہوا. ضرب الاستاذ علی الظہر، صحیح ہے، استاد نے مارا پیٹھ پر، ہو جائے گا. پھر ہے مولانا، پھر اشرح ما تعرفه عن كل فصل من فصول السنة بعبارة صحيحة بحيث تشتمل كل عبارة على 4 اسماء معرفة بألف لام. صحیح ہے. ہمیں شرح کرنی ہے موسم کے بارے میں، تو اس میں 4 موسم کے بارے میں تھوڑا تھوڑا لکھ لیجیے مولانا. لکھیے. الفصل الصيف تشتد فيها الحرارة، الفصل الصيف تشتد فيها الحرارة. يخلع الناس الثياب الثقيلة، يخلع الناس الثياب الثقيلة، ثقيل یعنی بھاری لباس اتار دیتے ہیں.
وَيَلْبُسُونَ الثِّيَابَ الْخَفِيفَةَ، اور ہلکے لباس پہن لیتے ہیں. پہن لیتے ہیں. وَيَلْبُسُونَ الثِّيَابَ الْخَفِيفَةَ. وفي فصل الشتاء تشتد البرد ليلا ونهارا. تشتد البرد ليلا ونهارا. يلبس الناس الثياب الثقيلة في الليل والنهار. يلبس الناس الثياب الثقيلة في الليل والنهار. ہاں تیسرا لکھے وفی فصل الربیع. وفی فصل الربیع تخضر الحقول. تخضر خضر سے ہرا ہونا. تخضر الحقول. وتظہر زہر سے مولانا. وتظہر اشجار البساتین، اور باغوں کے پیڑ پر پھول آ جاتے ہیں. وتظہر اشجار البساتین. وتجری المیاہ صافیۃ. وتجری المیاہ صافیۃ، اور صاف پانی جاری رہتا ہے. وفصل الخریف هو فصل البرق والرعد والبرد. فصل البرق یعنی بجلی والا موسم ہے، والرعد بادل کی کڑک والا موسم ہے، والبرد اور ٹھنڈ والا موسم ہے. Incoming voice call from +91-86046. ہلو لکھیے کیا لکھا بیٹا؟ وفصل الخریف وفصل البرق والرعد والبرد ينزل المطر في هذا الفصل. مطر في هذا الفصل احيانا. ينزل المطر في هذا الفصل احيانا. تحجب الشمس عن الانظار. تحجب الشمس عن الانظار. انظار نظر نظر نظر. تحجب حجب یعنی پردے میں چلا جاتا ہے نگاہوں سے. تحجب الشمس عن الانظار. ٹھیک انشاءاللہ اس طرح سے مکمل بچا ہمارا ضمیر. والحمدللہ رب العالمین.